بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حسین عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہیں؟ دیکھیے، بات جو ہے اس مرحلے کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم نے جو اپنی لاسٹ ڈسکشن میں بات چیت کی ہے، اور علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بھی یقینی. تو بات یہ ہے کہ ان ایلیمنٹس، ان کانسٹیچوئنٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ تو ڈسکشن تو ہماری کبھی اس پیراہے میں بھی چلے جاتی ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے، جو اسکلز کی ایسنس ہیں. ہم کبھی ایسنسز کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، کبھی ہم اس سے نچلے لیول پہ آ کے ایک جو پیکولیرٹی ہے، ایکسکوزٹ اپروچ ہے، اس کو ہم اس کے لائن آف ایکشن کی بات کر رہے ہوں گے، یا اس کی انلائٹنمنٹ، جہاں سے وہ چیزیں جو ہیں، جیسے سورج کی روشنی ہے جہاں سے آتی ہے، تو سورج کی روشنی کا منبع جو ہیں، جو چیزیں ہیں، یا کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم آئینہ دار سمجھتے ہیں، اس حوالے سے کہ وہ ان تمام خوبیوں کا محور جو ہستیاں تھیں، جو خالق کائنات نے بھی جن پہ رشک کیا، یا ان کی شخصیات کو قدرت نے جس طریقے سے بھی اجاگر کیا، تو وہ ایک اپنی خصوصیت اور اپنی صفات اور اپنے ان تمام عطا جو اللہ تعالیٰ کی عنایات تھیں، اس کا وہ مظہر تھی. ہم کیونکہ میں گفتگو میں ان چیزوں کو شامل رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ میں صرف آپ کو کیلیگرافک ٹچ دے رہا ہوں. ابھی جب ہم گفتگو ہو سکتا ہے 40 50 100 ولاگس کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک زاویے کے اوپر آ جائے، اور ہم جو ہیں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے، آپ کو میرے مزاج کے حوالے سے بھی فیملیرٹی ہوتی چلی جائے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ کس بات کو کس انداز سے کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے بیسیکلی. تو وہ چیز بڑی سمپل سی چیز ہے، کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. تو دیکھیے، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ جو خلیل ہے، تیرا خلیل جو ہے، جو علامہ اقبال کے شعر کی عکاسی نے کل پیش کی، تو یہ جو ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ کسی بھی اسکل، کسی بھی پیکولیرٹی، کسی بھی جو خوبی کا، جو جیسے ہم کہتے ہیں جینیٹک ورڈ یوز کرتے ہیں، جینیٹیکلی چیز ایسے ہے جی، بلٹ ان ایسے ہے جی، بلٹ ان اور جینیٹیکلی ہونا، اور ایک قدرت کی عطا ہونا، خالق کائنات جو چاہتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو وہی ہے. چاہے کائنات میں، پوری دنیا میں جو بھی فورسز ہیں، نیگیٹو فورسز ہیں، وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک مرضی ہے جو چاروں طرف سے قدرت نے، قرآن پاک بھی ایک سورہ مبارک ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے ایک ہماری بھی پلاننگ ہے، یعنی خالق کائنات کا جو کہنا ہے. تو میں گزارش کروں کہ جی ہاں، ہم یہاں پہ اس چیز کو میں یعنی آپ کے زیر نظر رکھوں اس بات کو کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین کیسا ہے اور کیا چیز ہے، ہم اس سے کیا لائٹ لیتے ہیں، ہم اس سے کتنی روشنی اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں. انلائٹنمنٹ ایک ہوتی ہے الٹیمیٹ انلائٹنمنٹ، ایک ہوتی ہے جو اندر شمع جل رہی ہے، ایک وہ ہے کہ اندر ایک چراغ جل رہا ہے، آپ نے اس کو بجھنے نہیں دینا. مجھے اس حوالے سے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے. یعنی جو آپ کا انرجیٹک لیول ہے، جو انرجی لیول ہے، جو پیچھے گرڈ اسٹیشن سے جو آپ کو جو ہے وہ اس سکل کو، اس ایبلٹی کو، اس ایکسکوزٹنس کو، اس کو اپنے کائنیٹکس میں جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فورسفل رکھنے کے لیے جو انرجی پیچھے سے آ رہی ہے، یا وہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں، چاہے آپ کسی ہستیوں کو ماننے سے لیتے ہیں وہ انرجی، نمازیں پڑھنے سے لیتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے لیتے ہیں، جو بھی آپ کے دیکھیں ایک ناچیز انسان، مثلا میں حامد ایک بالکل ناچیز آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اپنی اس سکل، اپنی اس خوبی اور اس اسپیشلٹی کے اندر جو ہے میں اپنی ان چیزوں کو دنیاوی لحاظ سے کر کے چلوں، تاکہ میں نہ ڈی موٹیویٹ ہوں، نہ فرسٹریٹ ہوں، نہ ڈپریشن میں جاؤں، نہ
مجھے کوئی چیز جو ہے وہ ڈکلائن میں لے جا سکے، یا اگر وقتی طور پہ ڈکلائن یا ریسیشن یا کوئی چیز ایسی آتی ہے جو مجھے اس نیویگیشنل جو لائن ہے، لائن آف ایکشن ہے، جو اسکیل ہے آپ کی زندگی کا، تو اس سے مجھے تھوڑا ڈیویشن جب آتی ہے تو میں فوراً وہ 2-4 چیزیں 6 چیزوں کے اوپر عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو فوراً، یہ دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ان رسپیکٹ آف جو ریزریکشنل پوائنٹ آف ویو یا آخرت جو چیز ہے، وہ تو بہت ہی براڈ کینوس ہے، اس کی تو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ، وہ بڑا وسیع موضوع ہے، وہ تو بڑی یعنی عظیم ہستیوں کے زمرے میں آتی ہیں یہ باتیں. تو میں اس بات کے ساتھ ساتھ جیسے یہ جو ہے یعنی آپ نے اس شمع کو جو اپنے اندر جلایا ہوا ہے اس کی فیولنگ کن چیزوں سے کرنا ہے، یہ آرٹسٹک چیزیں جو آپ کی زندگی کے اندر ڈیلی شامل ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس کی بھی ڈائمینشنز ہیں، اس کی بھی ڈائیورسٹیز ہیں کہ یہ ہم کس کینوس کے اوپر کس ڈائمینشن سے اس چیز کو سمجھ کر کسی چیز میں اس کی سولڈنگ کر رہے ہیں، یا اس کو ہم جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹانکا لگا رہے ہیں، یا اس کو ہم اس کو سکرو اپ کر رہے ہیں، اس کو اس چیز کے ساتھ جو ہے لنک اپ کر رہے ہیں یا بانڈنگ کر رہے ہیں اس کی. تو بات جو آپ کے اندر ایک چیز ہے. اچھا بہرحال یہ گفتگو دوسری طرف بھی نہ نکل جائے، وقت کی مناسبت کو بھی مد نظر رکھوں. مجھے اب دیکھیں قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، یقین سے بات ہو رہی ہے نا، یقین یعنی یقین اور سکون، یہ دل کا جو سکون ہے، سکون قلب، آپ کی میموری، آپ کے مائنڈ کی فنکشنلٹی، آپ کے مائنڈ کے اندر جو سیکوینس ہیں، اس کا تعلق آپ کے دل کے سکون سے بہت ہے. وہ دلی سکون اس کی بھی آگے ڈگریز ہیں. جن ہستیوں کو اب وہ ٹاپک اس طرف جائے گا، جو بڑی ہستیاں ہیں ان کو کیسا سکون تھا، تو کائنات کی سب سے عظیم قربانیاں ہستیوں نے جناب ختم مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اہل بیت السلام صحابہ کرام ان کے حکم کے اوپر، نبی کے حکم کے اوپر وہ تیار ہو جاتے تھے کہ آپ کا یہ حکم ہے تو ہم نے یہ جو ہے وہ اس عمل کو سر انجام دینا ہے. تو نبی کی اتباع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اطاعت ہے، یہ چیز ہے. تو دیکھیں میں پھر یہ دوسرے اینگل پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں غالباً یہ واقعہ ہے، میں پر قرآن پاک کی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار عالم، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کیا آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اطمینان قلب کی امپورٹنس بہت ہے. آپ بہت سارے ڈائنمک سیکوینسز کے اندر ان چیزوں میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں. انسانی مائنڈ ہے وہ ڈسپرس ہوتا ہے. دنیاوی معاملات، اب میں دنیاوی معاملات پہ آ رہا ہوں، جابس ہیں، پروفیشن ہے، کوئی فیلڈ ہے، اس میں آپ ڈسپرس ہوتے ہیں اور اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر، اس کی میکانزم کے اوپر سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز تو مجھے ادھر لے جائے گی، یہ ایسے کر دے گی. آپ دیکھیں میں اسی بات پہ پہلے رہتا ہوں تاکہ کیونکہ ایک بات کے اندر 18-19 جو ڈائریکشنز نکل آتی ہیں، تو وہ میں ان ڈائریکشنز کو پھر بھی ان ہستیوں کے ساتھ مربوط کرتا ہوں، اور ہر انسان کو کرنا بھی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم تو دنیاوی علوم میں جس میں ہماری اسپیشیلٹی، ہمارے کنسرنس، ہماری ایبلٹی جو ہوتی ہے وہ کسی ایک مائنیوٹ لیول کے اوپر وہ ہمیں تھوڑی سی چمک محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت بڑی ایک چیز سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن وہ سمجھنا بھی چاہیے، یہ بھی عنایات ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خالق کائنات مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن میں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 4 پرندوں کو لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ آپ ارد گرد کی جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر بکھیر دیں، اور ان کی چونچوں کو پکڑ کے پھر ان کو بلائیں، آواز دیں. انہوں نے اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کو اس طرح بکھیرا، مختلف پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کیا اور مختلف پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیا. پھر ان کو پکارا، اور وہ ان کی چونچوں کے ساتھ جو چونچ جس کی وہ چونچ، وہ گوشت اس کے ساتھ آ کے جڑنا شروع ہو گیا. تو مقام منزلت، یقین، فہم انگیزی، دانشوری، حکمت،
یہ بلندیاں جو ہیں وہ ان ہستیوں کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن ہمیں جو نرچرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں اگر ہم اپنی دنیاوی معاملات میں آتے ہیں، مثلا کوئی پروفیشن کسی نے جوائن کیا ہوا ہے، کسی چیز میں انگیج آدمی، تو اس کو ان چیزوں سے روشنی تو لینی ہے اور اس کو اپنی کوالٹیز کے، اسکلز کے محور کو ان ہستیوں کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ رکھنی ہے، تاکہ آپ جو ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہی جو ہیں وہ سربسجود رہیں اس ہستی کے سامنے، اس خالق کائنات کے سامنے، کہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو میں ایک انیشیل انٹروڈکٹری جو پراسپیکٹس ہیں یا جو نیویگیشنل میتھڈولوجی ہے یا ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ٹرانزیشن ہے ان چیزوں کی، جو ریڈیشنل ٹرانزیشن کہہ لیں، الیکٹرو میگنیٹک چیزوں کے حوالے سے کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ چیز ہمیں اس حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ گفتگو اپنے رواں دواں ہے اپنے سفر کی طرف، اس میں ہم کیلیگرافک ٹچ بھی دے رہے ہیں، گفتگو کے کچھ چیزیں ہیں جو ہم کبھی دنیاوی امور کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک کیونکہ مارکیٹنگ سیلز کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہوئے اس گفتگو کو اس پیراہے میں بھی لے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم اس ورسٹیلٹی سے، کیونکہ جتنی بھی ورسٹیلٹیز ہیں، ڈائنمکس ہیں، جو بھی دنیا کے اندر ایک اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، ان کا ذکر کرنا اس اعتبار سے بھی اور ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی ذکر کرنا، میں آپ کا ممنون ہوں، بڑی نوازش ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔